جدون صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں، بہرحال ان کی واپسی پہ جو ان کی گرفتاری ہوگی یا وہ نہیں ہوگی اس پہ ان کے اپنے لوگوں کی بھی رائے ایک حد تک منقسم تو ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ان کے ارد گرد جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو وہ گرفتار نہیں ہوں گے۔ اس تناظر میں پاکستان کی جو عدالتی روایات ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کون سے گراؤنڈز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کی روشنی میں دیکھا جائے تو واقعی ان کے لیے گنجائش بنتی ہے کہ وہ گرفتاری سے بچ جائیں گے؟ پروٹیکٹیو بیل مل جائے ان کو قبل از وقت۔ دیکھیں، جو پاکستان کا کرمنل لا جسٹس سسٹم ہے یا جو جورسڈکشن ہائی کورٹ کی ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر جو جورسڈکشن استعمال ہوتی ہے وہ ایکوٹیبل ہوتی ہے اور ڈسکریشنری ہوتی ہے۔ یہ بیل بھی ہوتی ہے نا، یہ جو کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ بعض اوقات دیکھیں نا، ایسا آفینس کوئی بڑا جرم کر لیتا ہے بندہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ 302 کے مقدمات میں بھی بیل ہو جاتی ہے۔ اور نیب کے ایسے کیس ہوتے ہیں جن کے اندر کورٹ کے پاس، ٹرائل کورٹ کے پاس پاور نہیں ہوتی، ابھی تو انہوں نے دے دی لیکن پہلے کی بات کر رہا ہوں، پاور دی نہیں تھی، کوئی کورٹ بیل ہی نہیں لے سکتی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں آ کے فنڈامنٹل رائٹس پہ آ کے بیل لے لیتی تھی۔ تو اب یہ تو کورٹ کے پاس تو پاور ہے، کورٹ کو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ پاور ایکسرسائز کریں گی تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے مجھے یہ کہ جس بینچ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے لاہور کے، اسی بینچ میں یہ دوبارہ کیس فکس ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کی اجازت سے باہر گیا تھا، پھر گورنمنٹ نے ECL سے ان کا نام نکالا تھا، آپ کو پتہ ہے پوری کیبنٹ نے، کچھ لوگ نہیں ایگری تھے، کچھ ایگری تھے، تو بڑا فائنلی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے عمران خان اور کیبنٹ کا ایک فیصلہ تھا تو انہوں نے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ تو دو اس میں لیگل، ویسے تو اب کوئی بندہ جو بھی کہہ سکتا ہے جی ادھر گئے ادھر گئے نہیں آئے، لیکن جو میں آپ کو بالکل پیور لیگل بات بتا رہا ہوں جی، لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ کا آرڈر موجود ہے اور پلس فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت موجود ہے۔ اب جو موڈس اپرینڈی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی بینچ کے آگے شاید ان کا کیس لگے تو وہ کہیں گے جی اب وہ اسلام آباد کے اندر ان کی جو اپیل پینڈنگ ہے یا اپیل ڈسمس ہو چکی ہے، لیکن اس کے اندر اسلام آباد کے اندر جو فائنل آرڈر کیا تھا جج صاحب نے وہ یہ تھا کہ جی جب وہ دوبارہ سرنڈر کریں گے یا واپس آئیں گے تو وہ ایک اپلیکیشن دیں گے تو ان کی اپیل جو ہے موسٹ لائکلی بحال ہو جائے گی اور پھر اس کو میرٹ پہ سنا جائے گا، کیونکہ ایبسینشیا کے اندر تو ان کی اپیل نہیں سنیں گی کہ ان کا کیس بنتا ہے نہیں بنتا، ایکوٹل دیں ان کو یا نہ دیں یا واپس ریمانڈ کریں کیس نیب کورٹ کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے میرٹ کی ہیں اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی 2 اپیلیں پینڈنگ ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے۔ تو میرے خیال میں ہائی کورٹ جو ہے لاہور وہ ان کو 1-2 دن کی یہ ضمانت دے سکتی ہے کہ آیا آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ میڈیکل رپورٹ بھی سبمٹ ہو چکی ہے میرے خیال میں اس ہفتے میں ان کی، تو ہم آپ کو 2 دن کی مین ان کا مقصد تو جلسہ ہی کرنا ہے نا، دوسرے دن اگر وہ آ کے اسلام آباد میں 2-3 دن ان کو مل جاتے ہیں تو آگے 4-6 کی پیٹیشن ڈالتے ہیں سسپینشن کے لیے تو وہ ان کو کر دیتی ہے۔ دوسرا اس کا ایک اور آپشن بھی ہے، وہ بھی وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ان کے کسی کے ذہن میں نہ ہو یا انہوں نے ابھی رکھا ہوا کہ نہیں، جو جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 2 ویک کی ضمانت دی تھی تو اس آرڈر کے اندر اسپیسیفکلی لکھ دیا گیا تھا کہ اگر ہم مزید اس اپنی سزا کو سسپینڈ کرانا چاہتے ہیں یا مزید آپ کو کنسیشن لینا چاہتے ہیں تو جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کی جورسڈکشن میں جیل ہوتا ہے وہاں کے اندر جو بھی بندہ کسی جرم میں قید ہو تو وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس CRPC کے تحت پاور ہوتی ہے کہ وہ بھی سزا سسپینڈ کر سکتی ہے۔ تو اگر محسن نقوی جو چیف منسٹر آف پنجاب ہے وہ اگر جس وقت چاہیں تو نواز شریف کی جو سزا ہے وہ اس کو فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کرنے کی جو ہے ان کے پاس پاور موجود ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پاور وہ ایکسرسائز کر لیں، لیکن لیٹ سی کورٹ بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ریسٹ ہوں گے یہ ہو گئے، تو یہ ویسے یا تو ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے یا وہ اتنے بالکل سادہ ہیں، کہتے ہیں جی ایک بندہ اتنی تیاری سے آ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ آ کے اس کو اریسٹ کر لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اریسٹ کرے گا، وہ ایز پر جو پلان ہے وہ آئیں گے، جلسہ کریں گے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کریں گے۔ تو یہ موڈس اپرینڈی لگ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا جدون صاحب، جب مرتضیٰ بھٹو صاحب آ رہے تھے ملک میں، بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ بحث چلی تھی اور پھر جب مرتضیٰ بھٹو آئے تھے تو اس وقت وہ گرفتاری دینی پڑی تھی ان کو، کیونکہ اس وقت جو لیگل ایکسپرٹ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ چونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے، حالانکہ وہ اس نوعیت کی سزا نہیں تھی یا کیس نہیں تھا، ان کی غیر حاضری میں غیر موجودگی میں ان کو سزا سنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ گرفتار ہوئے تھے، پھر ان کو خیر ضمانت مل گئی۔
تو دوسرا یہ جو آپ پنجاب گورنمنٹ والی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے کہ کسی حکومت نے عدالت کی دی ہوئی سزا کو معطل کر کے کسی قیدی کو رہا کر دیا ہو؟ یہ تو آپ دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سزا جو ہے معطل، اب یہ ڈسکریشن ہے، یہ معطل آپ دیکھیں نا، ایک قیدی، یہ روزانہ کی مثالیں ایک نہیں ہے، ایک قیدی اندر ہے جن کے اثر ہوتے ہیں، ظاہر ہے غریب بندہ تو نہ، یہ اس ملک کے اندر یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس غریب بندے کے اندر نہ کوئی اس کے کوئی رائٹ ملتا ہے نہ قانون ملتا ہے. یہ جو بندے انفلوئنشل ہوتے ہیں، جن کی اپروچ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. اب میں نے خود بھی ایک بندے کی سفارش کی تھی کہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کو 2-3 دن کے لیے ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ جس جیل کے اندر بندہ قید ہوتا ہے، قیدی کی بات کر رہا ہوں میں، جس کو کنویکشن ہو چکی ہوتی ہے، وہ قید ہے، تو اس کو بھی وہ 2-3 دن کے لیے وہ کسی کی ضمانت پہ یا اپنے رسک پہ یہ جائے گا پولیس کی کسٹڈی میں 2 دن رہے گا، تو وہ یہ فیسلٹی دے سکتی ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی دے سکتی ہے. تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں، پاور ہے اس کے پاس. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ نیب ترامیم کا جو فیصلہ آیا تھا اس پر نظر ثانی کی حکومت نے درخواست دی ہے. اگر یہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے اب پتہ نہیں نئے قانون کے تحت ہوتی ہے پرانے کے تحت ہوتی ہے، اگر وہ منظور ہوتی ہے تو یہ جو دوبارہ کیسز چل پڑے ہیں یہ پھر ان کا وہی سابقہ سٹیٹس بحال ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر وہ منظور نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسز چلیں گے، یا بس یہ صرف ایک دباؤ کا حربہ ہے؟ یہ اب میں 100% کنفرم نہیں ہے کہ وہ سنا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریویو فائل کر رہی ہے، لیکن میرے حال میں ابھی تک فائل کر دیا ہے یا کریں گے یہ ابھی سرٹنلی کلیئر نہیں ہے کہ کر دیا ہے. تو اگر وہ ریویو فائل کرتے ہیں تو اس میں جو ریویو فائل کریں گے ان کے اندر ایک اس میں گنجائش ان کی یہ بنتی ہے، لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ریویو ایکسیپٹ ہو، کیونکہ ریویو کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ آپ کو بالکل بتانا پڑتا ہے کہ ایٹ دا سروس جو ہے نا اوپر جو طے ہوتی ہے اس کے اوپر کیا گلیئرنگ ارریگولیرٹی ہے یا کوئی ایرر ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یا کوئی لا ایسا غلط کوٹ کر دی گیا ہے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ کیونکہ بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب ریویو کے اندر جو ہے ایک جج تو پہلے ان کے جو وہ تو اس بینچ کے اندر جو تھے ان کی ڈسینٹنگ تھی، تو وہ تو ظاہر ہے وہ آلریڈی منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کا تو ڈسینٹنگ نوٹ تھا. تو 2 جج میں سے بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. اگر نیا بینچ بنے گا تو ان میں ایک ہی جج جو ہیں وہ اس ججمنٹ کو بحال کرنے والے، دوسرے 2 جو ہیں وہ اپنی ایک کی اوپینین ایکسپریس کی ہے تو ایک نیا آئے گا، چیف جسٹس آتا ہے، کوئی جج آتا ہے. تو اس میں آپ اگر ریویو ایکسیپٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی یہ کیس جو ہے پھر دوبارہ نیب کو ہو جائیں گے. ایک ہی جج جو ہیں وہ اس ججمنٹ کو بحال کرنے والے، دوسرے 2 جو ہیں وہ اپنی ایک کی اوپینین ایکسپریس کی ہے تو ایک نیا آئے گا، چیف جسٹس آتا ہے، کوئی جج آتا ہے. تو اس میں آپ اگر ریویو ایکسیپٹ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی یہ کیس جو ہے پھر دوبارہ نیب کو ہو جائیں گے.